الفاتحة. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدق الله العلي العظيم. آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اختر علی ابن ولیات علی ابن اسفندیار علی مرحومہ نوران بی بنت ارشاد علی کی روح کو احسان فرما. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. برادران عزیز،
جس سلسلہ گفتگو کا کل سے آغاز ہوا ہے، آج اس کی دوسری قسط ہدیہ سماعت ہے۔ عنوان اوورآل موت ہے یا موت کے بعد کی زندگی ہے، لیکن در حقیقت ہمارے یہاں موت کو عنوان بنایا نہیں جاتا ہے، کیونکہ موت وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان زندگی کے بعد پھر سے زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ اصل زندگی ہے، اصل حیات ہے جو خداوند عالم نے ہمیں عطا کی ہے، اور جب بھی کوئی شے خداوند عالم عطا کرتا ہے تو وہ اسے واپس نہیں لیتا ہے۔ عام انسان اگر کسی کو کچھ عطا کرتا ہے تو وہ واپس نہیں لیتا ہے، جب رسد کہ خدا کچھ عطا کرے تو چونکہ وہ فیاض علی الاطلاق ہے، لہٰذا وہ دینے کے بعد کچھ لیتا نہیں ہے۔ اس نے زندگی ایک نعمت کے طور پر، حیات ایک نعمت کے طور پر ہمیں عطا کیا ہے، اور ہمیں ایک چیلنج دیا ہے کہ اس زندگی کو جی کر دکھاؤ۔ تمہیں جینا ہے، اس زندگی میں بھی جینا ہے، اس زندگی کے بعد بھی جینا ہے۔ جینا کیسے ہے یہ تمہیں طے کرنا ہے۔ موت کے بعد تمہاری زندگی کیسی ہوگی یہ تم کو اسی زندگی میں ڈیسائیڈ کر لینا ہے، ڈیسائیڈ تمہیں کرنا ہے۔ قبر میں جانے کے بعد خدا کے بچھائے ہوئے دسترخوان پہ کوئی نہیں بیٹھتا، قبر میں جانے کے بعد اپنے ہی بچھائے ہوئے دسترخوان پہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ کاش میرا یہ جملہ پہنچ جاتا۔ قبر میں سانپ اور بچھو باہر سے نہیں آتے ہیں، یا قبر میں سانپ اور بچھو خدا نہیں رکھتا ہے، بلکہ قبر میں سانپ اور بچھو انسان اس دنیا سے لے کر جاتا ہے۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس زندگی کو کیسے جینا ہے یہ اسی زندگی میں ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ کل صرف موت کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ موت ایک نعمت ہے، خداوند عالم کی طرف سے عطا کردہ ایک انعام ہے۔ خداوند عالم نے سورہ واقعہ میں، کل جو روایت میں نے پیش کی تھی، آج شب جمعہ ہے، جن لوگوں نے سورہ واقعہ پڑھ لیا ہے وہ قابل مبارکباد ہیں، جنہوں نے نہیں پڑھا ہے اب جا کر پڑھ لیں۔ شب جمعہ کے لیے بے حد فضیلت ہے سورہ واقعہ کی، خاص طور پر نماز عشاء کے بعد، اور اس میں سب سے کم ترین درجہ یہ ہے کہ انسان اصحاب امیر المومنین میں شمار ہوتا ہے۔ سورہ واقعہ پڑھنے والا، جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے موت کو تمہارے لیے مقدر قرار دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں تاکہ آگے کی گزارش کر سکیں۔ جو لوگ بعد میں آئے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے بعد میں پھر آپ لوگوں کو آگے نہ بلانا پڑے، پہلے آگے کی جگہ بھر لیجئے، چونکہ ابھی مجھے معلوم ہے مسلسل لوگ آتے رہیں گے اور پھر ان کو جگہ نہیں ملے گی۔ آپ لوگ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے، جگہ بہت زیادہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج ایک دوسرا سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اسی سوال کے ذیل میں چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ موت اگر نعمت ہے، موت اگر خداوند عالم کی طرف سے انعام ہے، تو پھر موت کا خوف کیوں ہے؟ کیوں ہمارے ہاں خاص طور پر خواتین کے درمیان اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ بھائی مثلا موت کا تذکرہ بھی کر دیا تو ہم فوراً کہتے ہیں کیا نحوست والی باتیں کر رہے ہو؟ جس چیز کو خدا نے انعام بنا کر بھیجا ہے، کیا اس کی باتیں کرنا نحوست کی باتیں ہیں؟ کمال یہ ہے کہ کربلا کا ذکر سننے والے موت کو منحوس نہیں سمجھتے، یا تو انہیں کربلا سمجھ میں نہیں آئی ہے یا موت نہیں سمجھ میں آئی ہے۔ اس لیے کہ موت
خداوند عالم کی طرف سے عطا کردہ ایک انعام ہے۔ جناب ابراہیم کے پاس جب ملک الموت آیا تو جناب ابراہیم نے ملک الموت سے یہ کہا کہ اے ملک الموت، کیا تم نے کسی خلیل کو دیکھا ہے کہ جو اپنے ہی خلیل کو موت دیتا ہو؟ تو ملک الموت چپ ہو گئے۔ تو خدا نے ملک الموت کے ذہن میں جواب القا کیا کہ اے اسرائیل، ابراہیم سے کہو کہ کیا کبھی کسی حبیب کو دیکھا ہے جو حبیب سے ملنے سے انکار کرتا ہو؟ موت خدا سے ملاقات کا نام ہے، موت خدا کے روبرو جانے کا نام ہے، موت در حقیقت اس دنیائے فانی سے دنیائے باقی کے سفر کا نام ہے۔ بلکہ میں اپنے جملے کو کریکشن کروں، دنیائے فانی سے عالم بقا کے سفر کا نام موت ہے۔ دنیا صرف اسی کو کہتے ہیں، باقی کسی بھی عالم کو دنیا نہیں کہتے ہیں۔ دنیا صرف وہی ہے جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، چونکہ دنیا کے معنی پستی کے ہوتے ہیں، اور جتنے بھی عالم خدا نے پیدا کیے ہیں ان میں سے سب سے پست یہی جگہ ہے جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں۔ اسی روٹ ورڈ سے آیا ہے ادنا، دنیا ادنا۔ ادنا کا مطلب ہی ہوتا ہے پست۔ لوگ کہتے ہیں میں آپ کا ادنا سا غلام ہوں، ٹھیک ہے؟ دنیا کا مطلب ہی ہوتا ہے پسترین جگہ۔ موت ہی وہ راستہ ہے جس سے انسان اس پست جگہ سے بلند جگہ کا سفر کرتا ہے۔ چنانچہ اس موت کا بہرحال خوف نہیں ہونا چاہیے، اس موت کی تیاری ہونی چاہیے، اس موت کے لیے خود کو آمادہ کرنا چاہیے۔ کل کے معروضات ذہن میں رکھیے تو میں آج کی گفتگو کو کے سفر کو آگے بڑھاؤں اور آیت اللہ مرزا شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک چھوٹے سے بیان سے، بلکہ چھوٹے سے بیان سے نہیں، ان سے ایک چھوٹا سا سوال کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے اگر آپ کو یہ علم ہو جائے کہ اگلے ہفتے آپ کی موت ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اگلے ہفتے آپ کو مرنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں کریں گے، جو کرتے آئے ہیں وہی کریں گے۔ کہا مطلب ہم سمجھے نہیں، کیا آپ موت کی تیاری نہیں کریں گے؟ کیا آپ خود کو موت کے لیے آمادہ نہیں کریں گے؟ اگر مجھے ابھی کہہ دیا جائے کہ صاحب کل آپ کی موت ہے تو میں کیا کروں گا؟ مرزا شیرازی نے بتایا کہ کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کروں گا، میں جیسے جی رہا ہوں ویسے ہی جیوں گا۔ کہا موت کی تیاری نہیں کریں گے؟ کہا جب سے شعور کے عالم میں آیا ہوں موت ہی کی تو تیاری کر رہا ہوں، تو پھر میری زندگی میں تبدیلی کیسے آئے گی کہ ہاں نہیں اب مرنا ہے تو ذرا اچھے کام کر لیے جائیں؟ تو کسی کو معلوم ہے کہ کب مرنا ہے؟ نہیں، بڑھاپا آئے گا تب مرنا ہے۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہے جو سوچ رہے تھے آخری وقت میں توبہ کر لیں گے، زندگی نے انہیں موقع نہیں دیا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں جس وقت انسان کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے وہ یہ سمجھ لے کہ خدا نے اس کے اوپر ایک خاص کرم کیا ہے، ایک خاص عطائے پروردگار ہے کہ اسے توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی ہے۔ ورنہ آپ یقین جانیں، میں ایک سوال کروں گا، اگر اس ایک سوال کا جواب آپ کے پاس ہو، جس کے پاس مثبت میں جواب ہوگا میں اسے یہاں پر بلا کر بٹھاؤں گا کہ پھر میرا حق نہیں ہے کہ میں یہاں پر بیٹھ کر تقریر کروں، پھر آپ کا حق ہے کہ آپ آئیں اور آ کر تقریر کریں۔ کل صبح تک کون کون زندہ رہے گا؟ ہاتھ اٹھائیں۔ اگر ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ کل صبح تک ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے تو پھر گناہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ بس ایک چھوٹا سا سوال ہے، اگر مجھے اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ میں صبح تک زندہ رہوں، نہیں یقین نہیں ہے کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، تو پھر گناہ کے کیا معنی ہے؟ کیا ہمیں اپنے آپ کو موت کے لیے تیار نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ بھی علم نہیں ہے کہ ہم صبح، یقین ہی نہیں ہے کہ ہم صبح تک زندہ رہیں گے۔ یہ نحوست کی باتیں نہیں ہیں، یہ فضیلت کی باتیں ہیں۔ ہمیں یہ یقین ہی نہیں ہے کہ صبح کا سورج ہم دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے۔ کسی مسجد میں نماز کے وقت کوئی واعظ، بڑے مشہور واعظ تھے، وہ پہنچ گئے اچانک، تو لوگوں نے جیسے ان کو دیکھا فوراً کہا کہ ارے آج آپ کچھ نصیحت کر دیجئے، نماز ہو گئی ہے۔ انہوں نے پہلے اول تو انکار کیا کہ نہیں نصیحت میں کیا کروں گا، مجھے خود نصیحتوں کی ضرورت ہے۔
لیکن لوگوں کا اصرار بڑھا کہ نہیں آپ نصیحت کریں، تو انہوں نے جانے کے بعد 2 سوالات کیے. کہا کہ پہلا سوال یہی کیا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا کہ کون کون ہے جس کو یہ معلوم ہے کہ وہ ابھی کچھ دن زندہ رہنے والا ہے. سب نے انکار کیا کہ نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کب تک زندہ رہیں گے. پوچھا کون کون ہے کہ جو اپنے قبر کی تیاری کر چکا ہے؟ کہا نہیں، ابھی ہم نے نہیں کی. کہا کمال ہے، نہ زندہ رہنے کا یقین ہے نہ قبر کی تیاری ہوئی ہے، تو پھر ایسے میں وعظ کی ضرورت کیا ہے؟ اصلی وعظ یہ ہے کہ جو ہمیں معلوم ہے، جس کا ہمیں علم ہے کہ جب ہم نے اپنی قبر کی تیاری کی ہی نہیں ہے اور ہمیں زندہ رہنے کا یقین ہی نہیں ہے، جب اتنا ہمیں معلوم ہے تو پھر اسے وعظ کی کیا ضرورت ہے؟ یہی سب سے بڑا وعظ ہے کہ اگر تمہیں زندہ رہنے کا یقین نہیں ہے تو تم اپنے آپ کو مرنے کے لیے تیار کر دو، اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ کر لو. اور اس کے لیے بہترین راستہ توبہ ہے، اور توبہ کے لیے بہترین جگہ کربلا ہے. ہم کربلا نہیں پہنچ پائے تو کیا ہوا؟ کربلا کی یاد تو ہمارے پاس ہے. امام حسین کا خیمہ جس کربلا میں لگا ہوا تھا وہاں پر بھی کچھ مجرم تھے. جیسے ہی انہیں یہ احساس ہوا کہ ہم غلط ہیں، انہوں نے شب بیداری کی. شب بیداری آپ بھی کرتے ہیں، شب بیداری حر نے بھی کی تھی، مگر ہماری شب بیداری میں اور حر کی شب بیداری میں بڑا فرق ہے. حر نے جب شب بیداری کی تھی تو ایک ہی شب بیداری میں خود کو علیہ السلام بنا چکا تھا. حر ایک شب بیداری میں خود کو علیہ السلام بنا چکا تھا. اور جب امام حسین کے پاس آیا ہے، دیکھیے ایک بہت بڑا پیغام بالکل آغاز مجلس میں دے رہا ہوں. جب امام حسین کے پاس حر آیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو امام حسین کے قدموں میں ڈال دیا. امام حسین نے کھڑا کر کے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تیری وجہ سے میرے بچوں پر آج پانی بند ہے. امام حسین نے یہ نہیں کہا. امام حسین نے گلے سے لگایا. پیغام کیا ہے؟ زندگی کا پیغام لیجئے، زندگی کا پیغام لیجئے. امام حسین نے گلے سے لگایا اور گلے سے لگا کر یہ بتایا اگر کوئی اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہو تو اس سے اس کا ماضی نہیں پوچھا جاتا ہے بلکہ فوراً اسے معاف کر دیا جاتا ہے. اس سے اس کا ماضی نہیں پوچھا جاتا کہ نہیں تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا. ہمارے ہاں معاشرے میں جتنے بھی جھگڑے ہیں ان میں طول صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو بھول نہیں رہے ہیں. صرف اپنی غلطیوں کا اعتراف کافی نہیں ہے بلکہ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا بھی ضروری ہے، چشم پوشی کرنا بھی ضروری ہے. اگر کوئی آپ کے پاس آیا ہے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہے تو کبھی اس سے اس کا ماضی نہ پوچھو. امام حسین نے حر سے اس کا ماضی نہیں پوچھا کہ تم نے کیا کیا، نہیں. جس وقت حر آ گیا تو امام نے گلے سے بھی لگایا، اسے معاف بھی کیا اور یہ بھی کہا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا. نہیں، کمال یہ نہیں ہے آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں کربلا سن رہے ہیں، آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں امام حسین کا ذکر سن رہے ہیں. کربلا کے شہید کتنے ہیں؟ 72. 10 کے نام بتائیے. میں جب 10 کے نام پوچھوں گا نا آپ سے تو آپ 10 میں کسی کا ذکر کریں یا نہ کریں، حر کا ذکر ضرور کرتے ہیں. آپ سارے شہیدوں کو بھول سکتے ہیں، حر کو نہیں بھول سکتے. جانتے ہیں کیوں؟ جو توبہ کے دروازے سے آتا ہے خدا اسے زندہ کر دیتا ہے. یہ مت سمجھنا کہ میری زندگی گناہوں میں گزری ہے تو میرا کچھ نہیں ہو سکتا. کربلا میں بہت سارے ایسے تھے جن کی نماز شب کبھی نہیں چھوٹتی تھی، جنہوں نے شاید پوری زندگی کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہو، لیکن ممکن ہے ان کا نام آپ کے ذہن میں نہ آئے. خداوند عالم کو توبہ کرنے والا اتنا پسند ہے کہ کسی کا نام ذہن میں آئے یا نہ آئے حر کا نام ذہن میں زندہ رکھتا ہے کیونکہ وہ توبہ کے دروازے سے آیا ہے. اور قرآن مجید نے اعلان کیا ان اللہ یحب التوابین. آپ سے کسی کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ ان کو جانتے ہیں تو آپ کہیں گے ہاں میں جانتا ہوں. کسی کے بارے میں آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے رشتہ دار ہیں. یہ کون ہے؟ تو یہ میرے دوست ہیں. یہ کون ہے؟ تو ان سے میں محبت کرتا ہوں. بتائیے اس میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ رشتہ دار کا یا اس کا جس کو آپ جانتے ہیں یا اس کا جو دوست ہے یا اس کا جس سے آپ محبت کرتے ہیں؟
سب سے بڑا درجہ دل کے سب سے قریب وہ ہوتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. خدا کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. چنانچہ گنہگار کو اپنی زندگی کو گنہگار کو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نہیں ہم تو گنہگار ہیں، ہم کیسے خدا کی بارگاہ میں جائیں گے. خداوند عالم کو سب سے زیادہ گنہگار ہی پسند ہے، کیونکہ وہ توبہ کے دروازے سے خدا کی طرف پلٹ کر جاتا ہے. اور کربلا نے ہمارے لیے یہ مثال قائم کی ہے کہ جب کوئی پلٹ کر آتا ہے تو پھر اس کا ماضی اس سے نہیں پوچھا جاتا ہے. خداوند عالم ہم سب کو توبہ نصوح کی توفیق عنایت فرمائے. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آلہ. موت کا خوف نہیں ہونا چاہیے. موت کا خوف دو طرح کا ہوتا ہے. دیکھیے میں نے کہا تھا نا آگے بڑھنا پڑے گا چونکہ پیچھے جگہ کم ہو گئی. اب تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیے، آگے بہت اچھی خاصی جگہ. یا علی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ غور سے مجلس سننے میں بھی ثواب ہے اور کسی کے لیے جگہ بنانے کا بھی ثواب ہے، اس کا بھی ثواب ہے. کسی ایسے آدمی کو جگہ دینا مجلس میں جس کے لیے جگہ نہیں ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا کار خیر ہے. تو جب آپ آگے بڑھیں گے تو دوسروں کے لیے جگہ انشاءاللہ بنے گی. ایک صلوات اور پڑھیں محمد والا. موت کا خوف دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک مستحسن خوف ہے یعنی قابل تعریف ہے، اور ایک غیر مطلوب ہے جو ہم سے مانگا نہیں گیا ہے. عام طور سے ہمارے ہاں جو خوف رائج ہے وہ ہم سے مانگا نہیں گیا. خوف ہونا ہی نہیں چاہیے. اول میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ بات ہم میں آپ میں سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم چاہے کہیں بھی چلے جائیں موت سے نہیں بھاگ سکتے. آج شب جمعہ ہے، ٹھیک ہے، چونکہ موضوع مجھے دے ہی دیا گیا ہے. آج کا سب سے پسندیدہ عمل اپنے بزرگوں کو یاد کرنا ہے، سب سے پسندیدہ عمل. چنانچہ یہ جو مجلس میں آپ آئے ہیں نا، اب تک شاید آپ نے نیت نہیں کی ہوگی لیکن اب کر لیجئے. سب سے بہترین عمل شب جمعہ کا امام حسین کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، سب سے بہترین عمل امام حسین کا ذکر ہے، امام حسین پر گریہ ہے. اور اس کے بعد سب سے بہترین عمل اپنے بزرگوں کو یاد کرنا ہے. تو نیت یہ کر لیجئے کہ اس مجلس کے ثواب میں اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو آپ شریک کر رہے ہیں. یہ نیت کر لیجئے. آپ ممبر پہ بیٹھے ہیں، اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو اس ثواب میں ہم شریک کر رہے ہیں. جس نے مجلس کا انعقاد کیا ہے اس کے بھی بزرگوں کو اپنے ثواب میں شریک کریں. اور ایک بات یاد رکھیے، دنیا میں جب آپ کسی کو بانٹتے ہیں نا تو کم ہوتا ہے، لیکن آخرت کا ثواب جب آپ کسی کو بانٹتے ہیں تو خدا مائنس کر کے نہیں دیتا، ملٹیپل کر کے دیتا ہے. آپ کے پاس 10 روپے ہیں، کسی کو آپ 5 روپے دے دیں گے تو آپ کے پاس 5 ہی بچیں گے. لیکن ایک ہی سورہ حمد پڑھ کے آپ 500 لوگوں کو بخش دیں گے نا تو خدا آپ کے ایک کو 500 میں پہلے تبدیل کرے گا، ایک آپ کے پاس رکھے گا، باقی سب 500 لوگوں کو دے گا. کسی کے ہاں کمی نہیں ہوتی، چاہے جتنے نام کا اضافہ کر لیجئے. چونکہ یہ بانٹتے آپ نہیں ہیں، پڑھتے آپ ہیں، بانٹتا خدا ہے، اسے ملٹیپل خدا کرتا ہے. لہٰذا یہ نیت بھی کرنے کہ اپنے بزرگان کو اس مجلس کے ثواب میں شریک رکھیں. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. موت کا خوف کیوں ہوتا ہے؟ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کسی چاہنے والے کے یہاں گئے کہ جو حالت احتضار میں تھا، موت کے وقت کراہ رہا تھا، موت کے درد سے، موت کی تکلیف سے. جیسے ہی وہ گئے تو کسی نے پوچھا کہ مولا ہم آخر موت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ تو امام نے جواب دیا لِأَنَّكَ لَا تَعْرِفُ الْمَوْتِ تَخَافُ مِنَ الْمَوْتِ لِأَنَّكَ لَا تَعْرِفُهُ. تم موت سے اس لیے ڈرتے ہو کیونکہ اسے پہچانتے نہیں ہو.
یعنی انسان کے یہاں موت کا خوف صرف اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ اسے معرفت نہیں ہوتی، اسے موت کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ موت ہے کیا. چونکہ عرفان نہیں ہے موت کا، لہذا انسان کے اندر خوف ہے. جب بھی بغیر معرفت کے کوئی خوف ہو تو اسے جاہلانہ خوف کہتے ہیں. جاہلانہ خوف ہم سے نہیں مانگا گیا، جاہلانہ خوف نہیں مانگا گیا. اس کے بعد دو تعبیر امام نے پیش کی ہے، بہت توجہ رکھیے گا. امام نے فرمایا تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ موت ایک حمام کی طرح ہے. غسل خانہ ہے جہاں آپ حمام کرنے جاتے ہیں، غسل کرنے. امام نے کہا موت ایک حمام کی طرح ہے. کہا مولا کیا مطلب؟ کہا حمام میں کیوں جاتے ہو؟ کہا تاکہ کثافتیں دور ہو جائیں، پاکیزہ ہو جائیں. کہا بعض مومنوں کے لیے موت بھی حمام کی طرح ہے، ان کے جسم میں لگی ہوئی کثافتوں کو پاک کر دیتی ہے، پاکیزگی کا سبب ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں دیکھیں کتنی مشکل سے ان کو موت آئی ہے، کتنے گناہ کیے ہوں گے انہوں نے. بہت توجہ رکھیے گا، یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے. چونکہ آپ نے یہ موضوع دے دیا ہے تو اب میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کے اوپر بات کروں، ٹاپک سے الگ بات نہیں کروں. دیکھو کتنے اذیت کے ساتھ مرے. جی نہیں، ممکن ہے بہت مومن ہو اور بہت اذیت کے ساتھ مرے. فالو کیجئے گا. ممکن ہے کافر ہو اور بہت آسانی کی موت آئے اسے. کوئی اگر بہت آسانی، یہ آپ نے سنا ہے نا مومن کی ایک جو جملہ آپ نے سن رکھا ہے، وہ کیا سن رکھا ہے؟ مومن کی موت ایسے جیسے پھول سے خوشبو نکل. یہ آپ نے سن رکھا ہے. اور کافر کی موت ایسے ہے جیسے ریشمی کپڑے کو، حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، خاردار جھاڑیوں پر رکھ کے پھر کپڑا کھینچ لیا جائے. ایسی موت مومن کی بھی ہو سکتی ہے، ایسی ہی موت مومن کی بھی ہو سکتی ہے. اور کافر کی موت بہت آسان بھی ہو سکتی ہے. موت چار طرح کی ہوتی ہے. کافر کی موت بہت اذیت کے ساتھ، کافر ہی کی موت بہت آسانی کے ساتھ. مومن کی موت بہت آسانی کے ساتھ اور مومن کی موت بہت اذیت کے ساتھ. یہ جو تعبیر حمام والی ہے نا، یہ وہی ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی یا کچھ گناہ اس کے نامہ اعمال میں باقی رہ گئے تو خداوند عالم موت کے وقت اسے اذیت میں رکھتا ہے تاکہ اس کے گناہ کا حساب کتاب موت میں ہی ہو جائے. جب خدا کے پاس جائے تو پاکیزہ ہو کر جائے. ممکن ہے انسان اذیت کے ساتھ اس دنیا سے جائے، تاکہ جب خدا کے پاس جائے تو وہ بالکل پاک و پاکیزہ ہو کر جائے اور اس کے دامن اعمال میں کہیں پر کوئی دبا نہیں ہونا چاہیے. اب آپ پوچھیں گے کافر کی موت آسانی کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ خدا صرف آپ کا خدا تھوڑی ہے. نہیں، یہ بات پہنچی نہیں ابھی. یہ خدا صرف آپ کا خدا تھوڑی ہے. جناب ابراہیم کا ایک سسٹم تھا، جب وہ کھانا کھاتے تھے تو کسی نہ کسی مہمان کے ساتھ کھاتے تھے. کلیئر ہے؟ کسی نہ کسی مہمان کے ساتھ کھاتے تھے. ایک دن بہت دیر تک انتظار کرتے رہے، کوئی مہمان آ جائے، کوئی مہمان آ جائے. آیا ہی نہیں مہمان. شام ہو گئی، انہوں نے بھی نہیں کھایا کہ نہیں کھاؤں گا، جب تک مہمان نہیں آئے گا نہیں کھاؤں گا. بغیر مہمان کے کھاتے نہیں تھے. کاش یہ سسٹم ہم لوگ کر لینا، ہمارے معاشرے میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا. ہمارے یہاں کہا گیا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ہم پیٹ بھروں کو کھلاتے ہیں. پیٹ بھروں کو کھلانے کا حکم نہیں، بھوکوں کو کھلانے کا حکم ہے. خود ہی بریانی بنائی، خود ہی آپس میں بانٹ کے کھا لیا. نہیں، بھوکوں کو کھلاؤ. سسٹم یہ ہے. وہ انتظار کر رہے ہیں. شام ہو گئی، دیکھا ایک بوڑھا چلا جا رہا ہے. اچھا اس کو پکڑتے ہیں. گئے، اس سے باتیں کی. بھائی اس کو منانا پڑے گا نا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، یہ وہ. گئے، باتیں کرتے 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 پتا چلا کہ مشرک ہے، کافر ہے. تو ٹال گئے کہ چھوڑو آج لگتا ہے اکیلے ہی کھانا قسمت میں ہے. گھر آ گئے. دسترخوان پر بیٹھے ہی تھے کہ جبرائیل آ گئے. جبرائیل نے کہا کہ اے ابراہیم، خدا نے مجھے یہ پیغام دینے کے لیے بھیجا ہے کہ آج تم تنہا کھانا کیوں کھا رہے ہو؟ کہا اس لیے کھا رہا ہوں کہ کوئی نہیں آیا. کہا نہیں آیا تو تھا. کہا لیکن مشرک تھا. کہا اس کے شرک کے باوجود تمہارا خدا اب تک اسے کھلا رہا تھا. اس کے شرک کے باوجود تمہارا خدا اب تک اسے کھلا رہا تھا. ایک دن اس کا رزق تمہارے پاس بھیج دیا تو تم نے روک لیا.
جیسے وہ تمہارا خدا ہے ویسے ہی وہ اس کا بھی خدا ہے. خدا فرعونوں کا بھی رزق نہیں روکتا. اور اگر کسی کو رزق بہت زیادہ دے رہا ہے نا تو یہ مت سمجھنا خدا بہت خوش ہے، خدا فرعونوں کو بھی زیادہ دیتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ بہت خوش ہو گیا ان سے، ان کو بہت زیادہ دے. ہمارے معاشرے میں یہ چل رہا ہے، ارے بھائی پتہ نہیں اللہ ان سے بڑا خوش ہے لگتا ہے. ایسا کچھ تھوڑی ہے. اللہ یزید سے خوش ہو سکتا ہے؟ 3/3 دنیا پہ اس کی حکومت تھی. تو کبھی کبھی خدا اپنی نعمتوں کا دروازہ اگر کسی کے رخ پر کھولتا ہے نا تو ضروری نہیں کہ اس سے خوش ہو. اس کا دینا ایک امتحان ہے، اس کا دینا ایک امتحان ہے. اور میرا ایک بہت پرانا جملہ ہے، سنتے چلیے. جناب موسیٰ نے خدا سے شکایت کی تھی کہ معبود یہ فرعون میرے مقابلے میں نہیں آیا، تیرے مقابلے میں آیا ہے. یہ نبوت کا دعویٰ تھوڑی کر رہا ہے، یہ تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. تو اس کا ناطقہ کیوں نہیں بند کرتا؟ خدا نے جواب کیا دیا کہ موسیٰ وہ بندگی چھوڑ سکتا ہے، میں خدائی تھوڑی چھوڑ سکتا ہوں. میرا کام خدائی کرنا ہے، میں اس کا رزق تھوڑی روک سکتا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ خدا کا کام ہے. خدا کسی کا رزق نہیں روکتا ہے. کافر کی موت اچھی کیوں آ رہی ہے؟ زندگی میں اس کے کچھ اچھے کام ہیں. اس نے لوگوں کی مدد کی ہے، اس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے. کہ ویسے تو اس کے زندگی میں جتنے بھی اچھے اعمال ہیں ان کی جزا ہم نے دے دی ہے، کیونکہ جنت للکافر ہے دنیا. لیکن پھر بھی کچھ رہ جاتا ہے تو خدا موت کے وقت اس کی روح کو آسانی سے نکلوا دیتا ہے تاکہ اس کا حساب کتاب یہیں ہو جائے. آخرت میں کوئی ڈیمانڈ نہ کرے کہ میرا یہ کام رہ گیا تھا، خداوند عالم گنوا دے گا، یہ کام کیا تھا تو یہ دیا نا میں نے. شیطان آج جو اتنا سر اٹھائے پھر رہا ہے، کیوں پھر رہا ہے؟ کیوں پھر رہا ہے؟ کیونکہ جو اس نے عبادت کی تھی اس کی جزا ملی نا اسے دنیا میں. خداوند عالم کسی کی عبادت کو، کسی کے سجدے کو ضائع تھوڑی کرتا ہے. جو اس نے عبادتیں کی ہزاروں سال، اس کی جزا میں وہ آج اتنا سر اٹھائے پھر رہا ہے اور صاحب ایک بہترین قوت لے کے سب کو بہکا رہا ہے. جزا میں خداوند عالم کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کسی کے چھوٹے سے شر کو بھی، میں نے ابھی گریٹر نوئیڈا کی مجلس میں یہ جملہ کہا تھا، یہ میرا بہت سارا نوجوان دیکھ بھی رہا تھا اس کو لائیو، کہ آپ جانتے ہیں یہ مثقال ذرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر. میں سمجھا دوں یہ ذرہ ہوتا کیا ہے. آپ کی گاڑی پر آپ نے وائپر چلا دیا، ٹھیک ہے، اس کے شیشے پر آپ نے وائپر چلا دیا، بالکل کلین ہو گیا. اس کے بعد بھی تھوڑی دیر کے بعد آپ ہاتھ لگا کے دیکھیں گے نا تو اس پہ ہلکی سی آپ کو ڈسٹ لگے گی. جیسے ہی آپ ہاتھ لگائیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا اچھا ڈسٹ ہے. ذرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے اور دکھ نہیں رہا ہے. اس کے برابر بھی اگر کوئی خیر کرے گا تو خدا اس کو دے گا، اس کے برابر بھی اگر کوئی شر کرے گا تو خدا اس کو دے گا. میں نے وہاں جو جملہ کہا تھا وہ یہ تھا کہ مجلس میں بیٹھ کر جو آپ ایک واہ کرتے ہیں نا، اس واہ کا بھی وہاں حساب ہوگا. حساب ہوگا. کس بات پہ واہ کی؟ کس بات پہ کی؟ اپنی مجلس کو چلانے کے لیے کی یا حسین کے لیے کی؟ ذاکر کی خوشامد میں کی یا خدا کے لیے کی؟ کس کے لیے کی؟ ہر چیز کا حساب ہے، ہر چیز کا حساب ہے. میدان محشر میں ہر چیز کا حساب کتاب ہے. اور حساب کے لیے کل میں بات کر چکا ہوں کہ حساب غیروں سے نہیں لیا جائے گا، صرف اپنوں سے لیا جائے گا. توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ کا بہت بڑا ظرف ہے کہ آپ ان باتوں پہ بھی سبحان اللہ اور واہ واہ کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وعلی. تو موت 4 طرح کی ہو گئی، چاروں طرح کی بات سمجھ میں آ گئی. کافر کی موت سختی کے ساتھ نکلے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ تو نکلنی ہے. آسانی کے ساتھ اس وقت نکلے گی جب اس کے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں ہوں اور خدا اس کو جزا دینا چاہتا ہے، اور زندگی میں نہیں دے سکا تو موت کے وقت روح کو آسانی کے ساتھ نکال کے اس کی جزا دے دیتا ہے. مومن کے لیے بھی یہی، مومن کے لیے پاکیزگی کا عمل ہے کہ خداوند عالم اس دنیا میں سختی کے ساتھ اگر کسی کی روح نکالتا ہے
تو اسے وہ پاک کرنا چاہتا ہے تاکہ برزخ میں جب جائے تو وہ پاک و پاکیزہ ہو کر جائے، اس کے دامن اعمال میں کہیں پر کوئی بھی دھبا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک پہلا خوف صرف اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ ہمیں معرفت نہیں ہے کہ یہ موت کیا ہے۔ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ایک دوسری تعبیر پیش کی، بہت جلدی وقت گزر جاتا ہے، 35 منٹس ہو گئے۔ ایک دوسری تعبیر امام نے بہت خوبصورت پیش کی ہے کہ جیسے بچہ دوا کھانے سے بھاگتا ہے نا، وہ کیوں بھاگتا ہے؟ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں شفا ہے، وہ اس کے کڑوے پن سے بھاگ رہا ہے۔ امام کہتے ہیں جو لوگ جہالت کی بنیاد پر موت سے ڈرتے ہیں نا، وہ اسی بچے کی طرح ہوتے ہیں جو دوا سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس کو نہیں معلوم ہے، وہ ماں پکڑ رہی ہے، زبردستی منہ میں پلا رہی ہے، نہیں پینا تو پڑے گا نا۔ ماں اس کی مہربان ہے، وہ بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، مجھے نہیں پینا ہے، لیکن چونکہ ماں مہربان ہے اس لیے اس کو دوا دے رہی ہے۔ ماں سے زیادہ مہربان خدا ہے، یہ بھاگ رہا ہے، مجھے نہیں مرنا، نہیں تجھے مرنا پڑے گا، تیرے لیے اس میں شفا ہے، تیرے لیے اس میں صحت ہے، تیرے لیے میں نے بہت اچھی زندگی رکھی، کیوں بھاگ رہا ہے؟ کیوں بھاگ رہا ہے؟ فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین۔ اور کل ہی سورہ جمعہ آپ پڑھیں گے، شب جمعہ ہے نا، دوسری آیت پڑھیے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کل پڑھیں گے نا سر صاحب۔ غور کیا کریں، قرآن مجید کی جتنی آیتیں نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ بھی پڑھا کریں۔ ہر جمعے کو خدا بند عالم مسلمانوں کو بتاتا ہے، قل، اے میرے حبیب کہہ دو، ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں پکڑے گی، پکڑے گی موت، اس سے تم نہیں بھاگ سکتے۔ کہاں بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ این الفرار من حکومتک۔ آج دعائے کمیل پڑھنے کی بھی شب ہے، دعائے کمیل کا جملہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، این الفرار من حکومتک، پالنے والے تیری حکومت سے بھاگ کے کہاں جاؤں گا؟ ہندوستان کا مجرم ہوگا تو دبئی بھاگ جائے گا، افغانستان کا مجرم ہوگا تو ایران بھاگ جائے گا، خدا کا مجرم کہاں جائے گا؟ کس ملک میں بھاگے گا بھائی؟ دبئی بچا سکتا ہے ہندوستان سے، خدا سے تو نہیں بچا سکتا نا۔ این الفرار من حکومتی، کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ کس حکومت میں جا کے پناہ لو گے؟ ایک ہی حکومت ہے دنیا، خدا اپنے حساب سے چلا رہا ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب، موت پکڑے گی اور کہاں لے کر جائے گی؟ پلٹا کر لے کر جائے گی اس خدا کے سامنے جو غیب کا بھی جاننے والا ہے اور شہود کا بھی جاننے والا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، جو سامنے ہے اس کا بھی جانتا ہے، جو سامنے نہیں ہے اس کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہاں تمہیں موت کے ذریعے سے پکڑا جائے گا، پکڑ کے خدا کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اور اسی موت کے ذریعے سے تمہیں خبر دی جائے گی کہ کیا کیا کر کے آئے ہو۔ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کیا کیا تم نے؟ انسان دیکھیے، خدا، میں ڈرانے نہیں آیا ہوں، میں ڈرانے توڑی آیا ہوں۔ چھٹے امام کا ارشاد ہے، دو طرح کے خطیب ہیں۔ امام فرماتے ہیں مجھے وہ خطیب پسند نہیں ہے جو لوگوں کو خدا سے مایوس کر دے، وہ تو پسند ہی نہیں۔ وہ والا بھی نہیں پسند ہے جو بہت خوش فہم بنا دے۔ ہاں، فارسی میں ایک بہت مثل مشہور ہے، از اون طرف بام بیفتے۔ بعض آدمی کو اونچائی سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ وہ جب چھت کے ادھر دیکھتا ہے نا تو اتنا پیچھے ہو جاتا ہے کہ پیچھے سے گر جاتا ہے۔ ایسا والا خطیب نہیں چاہیے کہ جو یا تو بالکل ڈرا دے اور خدا سے مایوس کر دے، اور ایسا والا بھی نہیں چاہیے جو اتنا خوش کر دے کہ آدمی کے اندر عمل کرنے کی پھر سکتی باقی نہ رہے۔ ارے ہم سے اچھا کون ہے، ہم تو رو لیے، ہمیں تو نجات مل گئی بھائی، ہمیں تو اب کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جو امام حسین کا خود کو کہہ رہا ہے، جس کربلا میں ہر وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ہوئی ہے اور اول وقت ہوئی ہے، وہاں امام حسین کا چاہنے والا کہتا ہے ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھیا تم کسی اور کے ہوگے، امام حسین کے نہیں ہو سکتے ہو۔
تو میں ڈرانے کے لیے بھی نہیں آیا ہوں، آپ کو خوش فہمی میں مبتلا بھی کرنے نہیں آیا ہوں، میرا کام اعتدال ہے، ٹھیک ہے؟ میرے والد صاحب کا ایک شعر ہے، وہ عالم دین بھی تھے، شاعر بھی تھے، شعر بہت خوبصورت ہے، یاد رکھیے گا، کہتے تیز خوشبو بھی اڑا دیتی ہے انسان کے ہوش، تیز خوشبو بھی اڑا دیتی ہے انسان کے ہوش، خیر بھی حد سے جو بڑھ جائے تو شر ہوتا ہے، خیر بھی حد سے نہیں بڑھنا چاہیے، توجہ فرما رہے ہیں؟ تو خوف اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، موت کو پہچانیے، موت بہت شیریں ہے، صرف مصیبت میں سننے سے تھوڑی ہوگا احلی من العسل۔ اگر کوئی حقیقی معنوں میں موت سے بھاگ رہا ہے اور جناب قاسم کی اس فضیلت کی تعریف کر رہا ہے تو جناب قاسم کے قاتل کا طرفدار ہو سکتا ہے، ان کا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ہوتا تو یہ بھی موت سے پیار کرتا جیسے وہ پیار کرتے ہیں۔ تم کیوں نہیں پیار کرتے موت سے؟ تمہارے نزدیک موت اتنی ڈراؤنی کیوں ہے؟ موت بہت خوبصورت ہے، موت بہت خوبصورت ہے، آپ یقین جانیں، جس وقت انسان حالت احتضار میں آتا ہے، مُسِّلَ لَهُ، روایت ہے، مولا کائنات کا جملہ ہے، مُسِّلَ لَهُ مَالُهُ وَأَوْلَادُهُ وَأَعْمَالُهُ۔ ایک بات بتا دوں، مرنے سے پہلے انسان کی برزخی آنکھ کھل جاتی ہے۔ برزخی آنکھ کھلنے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ برزخی آنکھ کھلنے کا مطلب دیوار کے پار بھی دکھائی دینے لگتا ہے، مرنے سے پہلے ہی، مرنے سے پہلے ہی بہت بیزار ہو جاتا ہے انسان، اس وقت اپنی فیملی سے بھی بیزار ہو جاتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں مُسِّلَ لَهُ، پوری تین چیزیں اس کے سامنے پیکر کی صورت میں آ جاتی ہیں، پیکر کی صورت میں آ جاتی ہیں، یعنی جسم اختیار کر لیتی ہیں، اس کا مال، اس کی اولاد اور اس کے اعمال، مال، اولاد اور تینوں سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے۔ میں تمہارا مال ہوں، ایک بیٹا کھڑا ہو کے کہتا ہے میں تمہاری اولاد ہوں، اعمال ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تمہارے اعمال ہوں۔ تو یہ سب سے پہلے پوچھتا ہے مال سے، دیکھو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، تم کیا کرو گے میرے لیے؟ کہہ رہا بس کفن تک، اس کے بعد کفن دے سکتے ہیں، 2 کروڑ روپیہ تو میرے صرف اس اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے، کر رکھا رہے، کفن ہی ملے گا بھائی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کمال ہے، پوری زندگی محنت سے کمایا اور کسی اور کے لیے چھوڑ کے چلا گیا۔ کماؤ اتنا جتنا ساتھ لے جا سکو، دوسرے کا رزق کمانے سے کیا فائدہ؟ اپنا رزق کماؤ نا، ہوس مت کرو، ہوس مت کرو۔ مولا کائنات ایک باغ سے گزر رہے تھے تو ان کا ہی ایک صحابی باغ میں کام کر رہا تھا، مولا نے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ ارے مولا آپ میرے باغ میں آ گئے، کیا کہنا، میرے تو جسے کہا جاتا ہے کہ ہندی میں کہتے ہیں بھاگ کھل گئے میرے، آئیے تشریف لائیے۔ کہا ہے لیکن آپ کے لائق نہیں ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا اونٹ کی چربی میں کدو بنایا ہے۔ مولا نے کہا لاؤ مجھے بھوک لگی ہے، لے کر آیا وہ تھوڑا سا آدھی روٹی، مولا نے 2 لقمہ کھایا، لیٹ گئے اور اس کے بعد شکم پہ ہاتھ رکھ کے کہا حیف ہے، جو پیٹ 2 لقمے میں بھر جاتا ہو، کوئی اس پیٹ کی وجہ سے بھی جہنم میں جا سکتا ہے، اس پیٹ کی وجہ سے بھی جہنم میں جا سکتا ہے جو 2 لقمے میں بھر جاتا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ، ہوس نہ کریں، ہوس نہ کریں۔ بینک اکاؤنٹ میں رکھا ہوا پیسہ صرف اچھا لگتا ہے، ہوتا کسی کام کا نہیں ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے نعمت اور ایک چیز ہوتی ہے رزق۔ نعمت کی ہوس مت کرو، بس رزق کا مطالبہ کرو۔ ایک مثال میری بہت پرانی ہے، آپ بازار گئے، بازار سے آپ 1 کلو سیب لے کر آئے اور اس سیب میں اس 1 کلو میں 5 سیب چڑھے، تو یہ 5 سیب آپ کے لیے نعمت ہے اور آپ کے گھر کے ممبر ہیں 5، ٹھیک ہے؟ 5 سیب آپ کے لیے نعمت ہے، آپ کے گھر کے ممبر ہیں 5، سب کے حصے میں کتنا کتنا آیا؟ 1 آیا۔ کمال ہے آپ کو نعمت ملی 5، اس میں سے رزق تھا آپ کا 1۔ آپ غور کیا آپ نے؟ نعمت آپ کو 5 ملی ہے لیکن اس میں سے آپ کا رزق 1 تھا۔ نعمتیں زیادہ مل جائیں تو تلاش کرو اس میں کس کا رزق ہے جسے مجھے پہنچانا ہے، کس کا رزق ہے۔ جو سب آپ کو ملا وہ سب آپ کا نہیں ہے،
آپ کا نہیں ہے. یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بیٹھ کے خطیبانہ سخن ترازی نہیں ہے یہ. چھٹے امام سے پوچھا گیا مومن کی علامت کیا ہے؟ کہا اپنے مال کو اپنا نہ سمجھے. مومن کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو اپنا نہ سمجھے. مولا پھر کس کا سمجھے؟ کہا خدا کا ہے. حساب لے گا خدا حساب لے گا. یہ اس کا ہے. ایسی جگہ خرچ کرو جس میں حساب دینے میں تمہیں آسانی ہو. یہ تمہارا مال تمہاری جیب میں رکھا ہے، تمہارا نہیں ہے. تم آنکھوں کو کہاں صرف کر رہے ہو اس کا حساب دینا پڑے گا. تو پیسے کہاں خرچ کرو گے اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا. اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا. محرم تک تو نوحہ لگاتے تھے موبائل میں، محرم کے بعد گانا لگانے لگے. حساب نہیں دینا پڑے گا. حساب دینا پڑے گا. ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا. توجہ فرما رہے ہیں. جو لوگ تھک گئے ہیں وہ صلوات پڑھیں. تو یہ والا خوف جو ہے یہ مطلوب نہیں ہے، مانگا نہیں گیا ہے. ٹھیک ہے. خوف وہ ہونا چاہیے کہ جو مطلوب ہے، ہم سے مانگا گیا. عدم معرفت کی بنیاد پر موت سے نہیں ڈرنا چاہیے. دوسری چیز جو انسان موت سے ڈرتا ہے، دنیا پرستی. کسی کے اندر بھی اگر دنیا سے دلچسپی آ گئی نا، دنیا سے محبت آ گئی، تو انسان دنیا سے لگا رہے گا، اس کا دل لگا رہے گا، پھر وہ دنیا چھوڑنا نہیں چاہے گا. مولا کائنات فرماتے ہیں غری غیری ہے دنیا، کسی اور کو دھوکہ دینا، مجھے علی کو دھوکہ نہ دینا. علی کو دھوکہ نہیں دے سکی یہ دنیا. کتنا نعرہ حیدری لگاتے ہو، پہچانو تو علی دنیا کے کتنے قریب تھے. ابن عباس سے پوچھا کہ یہ میرا جوتا کتنے کا ہوگا، جس میں شاید سینکڑوں ٹانکے لگے ہوئے تھے. کئی مرتبہ تو مولا کائنات نے اپنے ہاتھ سے سلا تھا اور اس وقت بھی سل رہے تھے. ابن عباس سے پوچھا ابن عباس یہ میرا جوتا کتنے کا ہوگا؟ کہا مولا یہ لے گا کون آپ کا جوتا، اس میں اتنے پیوند لگے ہوئے ہیں، کون خریدے گا اس کو؟ کہ نہیں پھر بھی کتنے کا ہوگا؟ تو بڑی معمولی سی قیمت بتائی. کہا مولا اگر کوئی بہت ہی ایماندار آدمی ہوگا خریدنے پر آئے گا بھی تو شاید یہ اتنے کا خرید سکے. تو مولا نے کہا تمہاری حکومت اس سے بھی پستر ہے میری نگاہ میں. تم دنیا سے ہم کو موازنہ کرو گے، تمہاری یہ حکومت جو ہے نا اس سے بھی پست ہے. یہ جوتا میرے نزدیک زیادہ اہم ہے، تمہاری حکومت نہیں ہے. کس چیز کی ہم ہوس کر رہے ہیں؟ دنیا پرستی. خدا کے لیے دنیا پرستی سے دور. دنیا کمانا اچھی بات ہے، خوب کمائیے، لیکن کمانے میں اتنے مگن نہ ہو جائیے کہ آخرت گما دیجیے. اتنے مگن مت ہو جائیے. دنیا کمانا اچھی بات ہے. دیکھیں میں ایسے ماحول میں مجلس بہت اچھے سے پڑھتا ہوں، آرام سے پڑھتا ہوں. مجھے کوئی شور شرابہ نہیں چاہیے ہوتا ہے. میں بہت سکون کے ساتھ اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. اور میں بہت ہی شکریہ ادا کر رہا ہوں آپ کا بھی، خواتین کا بھی، کہ جو کمال توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. مجھ سے آج کسی نے کہا تھا کہ خواتین بات کرتی ہیں. میں نے اسے ڈانٹ دیا. میں نے کہا نہ کل میں نے سنا نہ آج میں سن رہا ہوں. کوئی نہیں بات کرتا ہے. بات اس وقت ہوتی ہے جہاں پر ممبر پر آنے والا بات نہیں کرتا. ممبر پر آنے والا بات کرے نا تو پھر کوئی بات نہیں کرے گا، پھر سب سنیں گے. ہم زیادہ سے زیادہ وقت صرف کریں اس بات میں کہ ہم پیغام ایک ڈیلیور کر کے جائیں. دنیا پرستی بہت بری شے ہے. ٹھیک ہے. دنیا داری اچھی چیز ہے. ہم دنیا داری کے لیے یہاں آئے ہیں. ہم دنیا میں بھیجے گئے تو دنیا داری کے لیے آئے ہیں. کاش میرے پاس وقت ہوتا کہ میں ڈیٹیل میں بات کرتا، لیکن دنیا پرستی نہیں. دنیا پرستی سے دور بھاگیں. ایک مرتبہ مامون کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ ڈھونڈے کہ کوئی ایسا ہے جس نے رسول کو دیکھا ہو. تو کسی نے بتایا ہاں فلاں دیہات میں 100 سال سے اوپر کا ایک آدمی رہتا ہے، اس کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ اس نے رسول کو دیکھا ہے. کل لے کر آؤ اس کو. اب ظاہر بادشاہ ہے، اس نے کہا کہ حاضر کیا جائے، لائن حاضر کیا جائے. اب اس کو لائن حاضر کیا گیا. وہ بیچارہ اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ چلنے کی سکت نہیں تھی. اس کو ٹوکری میں اٹھا کے لایا گیا. وہ جو ڈولیاں ہوتی ہیں نا اس میں اٹھا کے لایا گیا. 4 آدمی کہار پکڑے ہوئے لے کر آئے. وہ بڈھا آنکھیں یوں کر کے کھول دربار میں لایا گیا. تو مامون نے پوچھا تم نے رسول کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا. میں 7 سال کا تھا، اپنے ابا کے ساتھ گیا تھا رسول سے ملنے کے لیے، تو اس وقت میری ملاقات ہوئی تھی. کہا کچھ سنا بھی رسول سے؟ کوئی حدیث ودیث یاد ہے؟ کہا ہاں اس وقت میرے ابا کو رسول اسلام نے کچھ بتایا تھا، مجھے ایک حدیث ابھی تک یاد ہے. کہا کیا؟
کا حدیث یہ تھی یشیب ابن آدم وتشب فیہ خصلتان، انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے، مومنوں کی بات نہیں ہو رہی، انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کے اندر دو خصلتیں جوان ہوتی جاتی ہیں، الحرص و طول العمل، ایک لالچ اور ایک لمبی لمبی آرزویں۔ کیا کیا؟ ایک لالچ، ایک لمبی لمبی آرزویں۔ آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے ایکسٹرا رکھ لیے، سب خرچ کر کے جائیں گے؟ آپ نہیں کر کے جائیں گے۔ آج خرچ کرنے سے ڈر رہے ہیں راہ خدا میں، اور کل خرچ کرنے کا موقع نہیں ملا تو کل کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا۔ چھٹے امام نے فرمایا مومن وہ ہے جو صرف ایک دن کے رزق پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے، صرف ایک دن، آج شام تک کا رزق میرے پاس ہے۔ میں ہمیشہ ممبر پر بیٹھ کے کہتا ہوں میں اپنی ہر مجلس کو اپنی زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں کہ آج یہ آخری مجلس ہے، اس کے بعد نہیں موقع ملے گا۔ جب آدمی یہ سوچ کے پڑھے گا نا تو بانی مجلس کی چاپلوسی نہیں کرے گا کہ اگلے سال یہ پھر بلائیں گے۔ کائے کو چاپلوسی کرنا؟ اگلے سال کون زندہ رہ رہا ہے؟ آج اپنا حق ادا کرو نا، جاؤ آج اپنا حق ادا کرو، تمہاری جو ذمہ داری ہے اس کو آج ادا کرو، ابھی ادا کرو، ابھی، اس کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ توبہ کا دروازہ بند ہے، اب آج ہی پر موقع ہے۔ کا یشیب ابن آدم وتشب فیہ خصلتان، 50 منٹ سے زیادہ ہو گیا۔ انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے اس کے اندر دو خصلتیں جوان ہوتی جاتی ہیں، الحرص وطول العمل، لالچ اور لمبی لمبی آرزویں۔ بہرحال مامون اچھا بننے کا ناٹک تو کرتا ہی تھا، تو اس نے ناٹک کیا کہ دیکھو رسول کی ایک حدیث مل گئی، خوش ہو کے اس نے ایک درہم و دینار کی تھیلی سکوں کی اس بڈھے کو دی، وہ لیا، اس نے خوش ہو کے چلا گیا، جس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھی ٹھیک سے، بڑا خوش ہو کے گیا صاحب۔ تھوڑی دور گیا تھا کہ اس نے کہاروں سے کہا یار مجھے ایک بات پوچھنی ہے بادشاہ سے، واپس کرو مجھے۔ تو لوگوں نے سوچا کہ شاید ایک اور حدیث یاد آ گئی اس کو۔ اب آیا دربار میں، آیا تو دربار تو ہر وقت تھوڑی کھلا رہتا ہے، بتایا گیا کہ بھائی وہ جس سے اس سے پہلے بادشاہ ملنا چاہتے تھے اب وہ خود ملنا چاہ رہا ہے۔ تو خیر دروازہ کھول دیا گیا، بلایا گیا، تو اس نے پوچھا کہ ہاں بابے کیا پوچھنا تھا؟ کہا بھائی اتنی سی بات پوچھنی تھی، یہ جو تھیلی مجھے دی ہے یہ ہر مہینے ملے گی یا بس ایک ہی بار ہے؟ اس نے کہا صدق رسول اللہ، واقعاً خدا نے سچ کہا تھا، اسے خرچ کرنے کے لیے بھی تو زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا ابھی اس کا بھی پتہ نہیں ہے، تجھے ہر مہینے چاہیے۔ واقعاً خدا نے، رسول خدا نے سچ کہا تھا۔ کس بات کی آرزو، کس بات کی خواہش؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کے اوپر غور کرنا، کبھی تفصیل سے بات کروں گا۔ جو نعمتیں خدا نے دی ہیں ان پر تو سب شکریہ ادا کرتے ہیں، کبھی غور کرنا جو جو نعمتیں نہیں دی ہیں ان پر شکریہ ادا کیا؟ اس پہ غور کرنا، یہ غور کرنے والی بات ہے۔ چوتھے امام نے اپنی دعا میں ان نعمتوں پر شکریہ ادا کیا خدا کا جو انہیں نہیں دی۔ خدایا ان نعمتوں کو نہ دینے کا شکریہ، نہ دینے کا بھی شکریہ ہوتا ہے، جن نعمتوں کو خدا نے نہیں دیا ہے اس کا بھی شکریہ۔ کبھی غور کیجیے گا۔ دنیا پرستی، وقت میرا گزر گیا، میں کیا کروں، بہت محدود وقت ہے، بہت محدود وقت ہے۔ ایک شاید 5-10 منٹ بڑھ جائے تو ہضم کر جائیے گا، برداشت کر جائیے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ پے در پے مجلس نہ ہوتی تو شاید ہو جاتا، لیکن چونکہ پے در پے مجلس ہے اس لیے بہت کنٹرول کر کے مجھے چلنا پڑ رہا ہے۔ دنیا پرستی، دنیا کی ہوس، ٹھیک ہے، یہ اصلاً مطلوب نہیں ہے۔ جتنا انسان، رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ موت سے ڈر لگتا ہے، میں مرنا نہیں چاہتا۔ رسول خدا نے کہا الک مالن، کیا پیسے والا ہے تو؟ یہی پوچھا رسول خدا، پیسے والا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا راہ خدا میں خرچ نہیں کیا نا اسی لیے ڈر لگتا ہے۔ اگر خرچ کرتا نا، ہم کو لگتا ہے خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے،
خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا ہے. خرچ کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے پاس تھا بھی نہیں. جب ہے نہیں اور تھا نہیں تو آیا کہاں سے؟ خدا نے دیا نا. تو خرچ کر، اس کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد کیا وہ خدا بدل جائے گا کیا؟ خدا تو وہی رہے گا نا. اس راہ میں خرچ کرو گے تو پھر وہی دے گا. اسی کو یقین کہتے ہیں. ہمارے ہاں ساری مشکل اس بات کی ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے. توکل، خدا کی ذات پر یقین نہیں ہے. پوری قوم کل بھی نماز استسقاء کی بات ہوئی تھی، آج پھر سن لیجیے. پوری قوم نماز استسقاء پڑھنے کے لیے گئی. نماز استسقاء کیوں پڑھی جاتی ہے؟ زور سے بولیے. بارش کے لیے. ہاں، میں نعرے نہیں لگواتا ہوں زور سے، جواب زور سے مانگتا ہوں. بارش کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے. مولوی صاحب پوری قوم کو لے کے چلے گئے صحرا میں نماز استسقاء پڑھنے کے لیے. ایک 8-9 سال کا بچہ چھتری لے کر آیا. مولوی صاحب نے کہا نماز نہیں ہوگی بھائی. کہا کیوں؟ کہا ہم خدا سے بارش کی دعا مانگنے آئے، ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ بچہ چھتری لے کر آیا ہے. یہ بچہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ خدا سے مانگنے آئے ہو تو اتنا تو یقین رکھو کہ وہ دے گا. کیونکہ یہ بچہ فطرت کی آواز ہے. بچہ اپنے ماں باپ سے ضد کرتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ دے دیتے ہیں. جب ماں باپ دے دیتے ہیں تو خدا کیوں نہیں دے گا؟ ہم خدا سے مانگتے ہیں تو کنفیوز رہتے ہیں، پتہ نہیں دے گا کہ نہیں دے گا. کنفیوز مت رہو. کنفیوژن کا نام دین تھوڑی ہے. مومن کبھی کنفیوز نہیں رہتا. کلیئر. یہاں لکھا ہوا ہے ظہر کا ٹائم 12:40 اور یہاں وقت ہو رہا ہے 12:15 پہ. مومن کنفیوز ہے، 12:15 پہ پڑھنی ہے کہ 12:40 پہ. اللہ نے بلایا 12:15 پہ، یہ کنفیوژن میں ہے 12:40 میں پڑھنا ہے. مومن کنفیوز نہیں رہتا. مومن کنفیوز نہیں رہتا. لکھ دو نا مغرب 8 بجے. کیوں نہیں لکھ رہے ہو؟ مولانا کیسی باتیں کرتے، مغرب کہیں 8 بجے ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی؟ لکھ دو، ہو جائے گی. ابھی لکھو گے کل سے ہو جائے گی. مغرب کی اذان شیعوں کے یہاں 8 بجے ہوگی. کیوں 8 بجے ہوگی بھائی؟ ہم تو سورج دیکھ کے اذان دیتے ہیں، تو زور کی اپنے گھر کے حساب سے کیوں دیتے ہو؟ مغرب میں خدا کے حساب سے چلنا ہے، زہر میں اپنے حساب سے چلنا ہے. اسے مومن نہیں کہا جاتا. کنفیوز مت رہیے، کلیئر ہو جائیے. جو مغرب میں خدا کے حساب سے چلتا وہ زہر میں بھی خدا کے حساب سے چلتا، وہ صبح بھی خدا کے حساب سے چلتا. میں جیب میں اپنے چارٹ رکھے رہتا ہوں، ہر جگہ کا اول وقت مجھے معلوم ہوتا ہے. قبلہ اظہر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، میں جان بوجھ کے ان کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ کل سے یہاں بھی اور وہاں بھی اول وقت نماز ہوگی. خدا نے بولا. بھوپال کا ڈی ایم 11 بجے بلا لے تو 10:50 پہ جا کے اس کے آفس میں بیٹھے رہو گے، کیونکہ ڈی ایم سے ڈر لگتا ہے، خدا سے ڈر نہیں لگتا. خدا کو اپنے حساب سے ٹائم دیتے ہیں. ہم 12:40 پہ آئیں گے، تو نے 12:15 بجے بلایا تو کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ڈی ایم نے 11 بجے بلایا تو 10:50 پہ امام فرماتے ہیں جو نماز کا وقت ہے اس سے 5 منٹ پہلے جا کے بیٹھو. خدا فرشتوں سے کہتا ہے دیکھتے ہو. روایت میں ہے کہ ملک الموت 5 وقت ہر گھر پہ نظر رکھتا ہے. یوں ہی نہیں سنا رہا ہوں، ہر گھر پہ ملک الموت نظر کرتا ہے. 12:40 پہ نہیں، 12:15 پہ ملک الموت کی نظر 12:15 بجے چلی جاتی ہے دیکھ کے. نہیں اٹھا. لیکن وہ تو اٹھا تھا 12:40 پہ. تم لیٹ ہو، ملک الموت لیٹ تھوڑی ہے. دیکھو تم کسی کی کال کرنے کے بعد جاتے ہو، ملک الموت بنا کال کیے آتا ہے. میسج بھی نہیں دے گا، مس کال بھی نہیں مارے گا، کچھ بھی نہیں. دنیا کا ہر کام گریجولی ہوتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ. موت گریجولی نہیں ہے، سڈنلی ہے، فوراً آئے گی. ایک بار میں 100 لوگوں کو بھی لے جانا ہوگا نا تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں ملک الموت کے ہاتھ پہ دنیا ایسے ہے جیسے ہمارے ہاتھ پہ سکہ. ایک ساتھ 100 لوگوں کو ہی پکڑنا تو ایسے ہی پکڑ لیں. اب ایسے بھی ملک الموت منتری ہیں موت کے،
ان کے پاس پورا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا، ان کی پوری فوج ہے بھائی، کس کو کہاں بھیجنا ہے۔ ہاں بڑی بڑی پارٹی کے پاس جاتے ہیں، سب کے پاس تھوڑی جاتے ہیں، بڑی پارٹیوں کے پاس جاتے ہیں۔ کم وقت دیا ہے آپ لوگوں نے، 4 مجلسوں میں نہیں ہو پائے گا حق ادا، انشاءاللہ پھر کسی موقع سے عرض کروں گا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ ابھی تو مجھے اس کے کھولنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے، یہ تو میں لے کے بیٹھ رہا ہوں روزانہ۔ موت، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ علی کو موت سے ڈراتا ہے۔ علی موت سے اتنا ہی مانوس ہے جتنا بچہ اپنے ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے۔ ایک بھوکا بچہ جتنا اپنے ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے نا، علی موت سے اتنا ہی مانوس ہے۔ عشق ہے علی کو موت سے، عشق ہے۔ پوری زندگی فزتو نہ کہنے والا سر پہ ضربت کھا کے کہتا فزتو ورب الکعبہ، کامیاب ہو گیا۔ یعنی وہ موت جو علی چاہ رہا تھا وہ آ گئی، جو موت علی طلب کر رہے تھے وہ آ گئی، اب کامیاب ہو گئے۔ ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم اچھی موت مر جائیں۔ کامیابی اچھی زندگی جینے سے زیادہ یہ ہے کہ اچھی موت مر جائیں، اچھی موت۔ انشاءاللہ توفیق ملی تو آگے کی مجلسوں میں عرض کروں گا۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس موت سے مانوس بنا دے، اور اتنا مانوس بنا دے جتنا ہمارے معصومین مانوس تھے۔ موت ہمارے لیے پریشانی کا سبب نہ ہو، موت ہمارے لیے آسانی کا سبب ہو انشاءاللہ الرحمن۔ اصغر کا ذکر کرنا ہے، عنوان موت ہے۔ اصغر وہ جس کی جنگ کا سامان، موت ہے۔ مقتل میں چھپتی پھرتی ہے لاشوں کی آڑ میں، مقتل میں چھپتی پھرتی ہے لاشوں کی آڑ میں، انصار ڈھونڈتے ہیں پریشان موت ہے۔ کربلا والوں نے موت کو پریشان کیا ہے، موت سے پریشان نہیں ہوئے ہیں، انہوں نے موت کو پریشان کر دیا۔ موت ان سے پریشان ہو گئی تھی، انصار کے لاشوں کی آڑ میں چھپ رہی تھی۔ کبھی علی اکبر اس کی طرف لپک رہے تھے، کبھی قاسم اس کی طرف لپک رہے تھے، کبھی عباس لپک رہے تھے، مگر اللہ رے ششماہے کا شعور کہ 6 مہینے کا بچہ بھی اس موت کی طرف لپک کر جا رہا ہے، اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ دیکھیے ایک تسلسل ہے اس مصائب کا، جو میں یہاں پڑھ رہا ہوں اور وہاں بھی پڑھ رہا ہوں، ایک پورا سلسلہ ہے کربلا سے روانگی۔ چونکہ یہ وہ ایام ہیں جو اسیری کے ایام ہیں، یہ وہ ایام ہیں جو مصیبت کے ایام ہیں، یہ وہ ایام ہیں جو خاندان عصمت و طہارت کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی مصیبت کے ایام ہیں۔ زینب کبریٰ جب مدینے سے چلی تھی تو اتنے بچے تھے کہ جہاں کہیں راستے میں قیام ہوتا تھا نا، بچوں کو سلاتی تھی تو گن لیتی تھی کہ سارے بچے آ گئے یا نہیں آئے۔ لیکن کربلا سے جب چلی ہے نا، اتنے کم بچے تھے کہ سب کے سب نگاہوں کے سامنے رہتے تھے، سب کے سب نگاہوں کے سامنے رہتے تھے۔ اور اس میں ایک بچی کہ جس کے لیے حسین کی خاص وصیت ہے کہ اس کا خاص خیال رکھنا، وہ بچی جو اپنے بابا کے سینے پر سوتی تھی، وہ بچی جسے اپنے بابا کے سینے کے بنا نیند نہیں آتی تھی۔ کل آپ نے اس بچے کی مصیبت کو سنا نا، کہ شمر ملعون اس بچی کو کسی بیوی کی گود میں نہیں دینا چاہتا ہے، بلکہ اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھانا چاہتا ہے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم
السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین. شمر ملعون تعزیانہ لے کر سید سجاد کے پاس آتا ہے، کہتا ہے یہ بتاؤ حسین کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا، حسین کا سر زمین میں کیوں گڑ گیا ہے؟ سید سجاد کمال مظلومیت کے ساتھ اپنے بابا کے سر سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں بابا اب تعزیانے گانے کتاب نہیں ہے، بابا یہ بتائیں قافلہ آگے کیوں نہیں بڑھتا، آپ کا سر زمین میں کیوں گڑ گیا؟ حسین آواز دیتے ہیں سجاد میری سکینہ اونٹ کی ننگی پیٹھ سے بیابان میں گر گئی ہے. ارے جیسے ہی زینب کبریٰ نے سنا کہ سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے، اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرا دیا. سکینہ سکینہ کہتی ہوئی بیابان کا رخ کیا، الیہ اینا اینا، اے میری بیٹی کہاں؟ جناب زینب آواز دیتی جاتی ہے، دوڑتی جاتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں؟ ایک معظمہ ہے جنہوں نے اس 4 سالہ بیٹی کو اپنی گود میں سلا لیا ہے، لوریاں سنا رہی ہیں. جناب زینب پہنچی، بی بی کا شکریہ ادا کیا، کہا میرے بھائی کی شہادت کے بعد کسی نے تعزیت نہیں پیش کی، کسی نے ہمیں تسلیت پیش نہیں کی. اے بی بی آپ کون ہیں جو اس بچی پر اتنی مہربان ہے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. آنے والی بی بی نے پردہ اٹھایا، زینب میں تیری ماں ہوں، تو نے مجھے نہیں پہچانا، تم نے مدینہ چھوڑا، ہم نے بقیع چھوڑا. حسین کی 4 سالہ بچی کو اپنی گود میں لیا، شکریہ ادا کیا. سید سجاد آگے بڑھے، کہتے شمر میں نے نہ کہا تھا کہ یہ بچی اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سنبھل نہیں پائے گی، اسے کسی کی گود میں دے دے. وہ ملعون کہتا نہیں، اب تو یہ ننگی پیٹھ پر ہی بیٹھے گی اور اب گرے گی بھی نہیں. سید سجاد کہتے ہیں خدا را اب اس بچی کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر نہ بٹھا. لیکن شمر ملعون مصر ہے کہ نہیں، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر ہی بیٹھے گی. اپنے غلام کو آواز دی، کہا رسی لے کر آؤ. اجرکم علی، کہا رسیاں لے کر آؤ. وہ ملعون اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بچی کو بٹھاتا ہے، رسیوں سے جکڑ دیتا ہے. 4 سالہ بچی سینے کے بل اونٹ کی ننگی پیٹھ پر جکڑ. جیسے جیسے اونٹ بڑھتا ہے بچی کا سینہ چھلتا ہے. بچی آواز دیتی ہے، واہ بتا بابا بابا میرا سینہ چھل لیا گیا. ارے غصہ
تعالی جب غسل دینے آئی تو زینب سے پوچھتی ہے اس بچے کے سینے میں کوئی زخم تھا کیا؟ زینب کہتی ہے زخم نہیں تھا، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بچی کو لٹا دیا، جیسے جیسے اونٹ چلتا تھا بچی کا کرتا سینے سے چپک گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائی و تسلیما لامرہ۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارے خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، معبود ہمارے گناہوں کو معاف فرما، معبود جو گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، معبود بحق محمد و آل محمد ہمیں توفیقات خیر عطا فرما، خدمت گزاران دین علماء کرام مراجع عظام کو طول عمر عطا فرما، معبود حضرت آیت اللہ خامنئی حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما، معبود بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، معبود بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو روزگار سے لگے ہیں انہیں ترقی عنایت فرما، مقروضین کے قرض کو ادا فرما۔ جب امام حسین پر آنسو نکلتے ہیں تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ پالنے والے، اس مجلس میں شریک ہونے والے خواتین حضرات سب کے ماں باپ جو زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، معبود بحق محمد و آل محمد منتقم خون حسینی سلطان دماء حضرت امام یاسر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم